سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم الفوا آباءہم ضالین صدق اللہ العظیم. فإنہم پس بے شک وہ منافق کافر اور نافرمان لوگ جو جہنم میں ہوں گے لآکلون منہا وہ اس درخت یعنی زقوم سے کھائیں گے فمالئون منہا البطون پس اسی درخت سے وہ اپنے پیٹوں کو بھریں گے. خوشی سے نہیں کھائیں گے، زبردستی کھلایا جائے گا انہیں. ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم پھر اس کے ساتھ ملایا جائے گا، ملاوٹ کی جائے گی من حمیم کھولتے ہوئے پانی کی، یعنی جب پیاس لگے گی تو انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، بھوک لگے گی تو زقوم کا درخت کھلایا جائے گا. ثم ان مرجعہم الی الجحیم پھر ان کا لوٹنا ہے دہکتی ہوئی آگ کی طرف. جہنم کی جو دو حالتیں آئی ہیں قرآن کے اندر، ایک سردی کی ہے اور ایک گرمی کی ہے، یعنی سخت ترین قسم کی آگ کے اندر انہیں ڈالا جائے گا. جب وہ فریادیں کریں گے کہ ہمیں آگ سے نکالو، پھر انہیں زمہریر کے اندر جا کر چھوڑا جائے گا. زمہریر جہنم کی دوسری حالت کا نام ہے، یعنی شدید قسم کی ٹھنڈک. آپ دنیا کے اندر اس ٹھنڈک کا تصور نہیں کر سکتے. آج زیادہ سے زیادہ آپ تصور کر سکتے ہیں برف کا، لیکن اس جہنم کا تصور کوئی نہیں ہے. وہاں پر لا کر انہیں چھوڑا جائے گا، ادھر سے بھی یہ پناہ مانگیں گے تو پھر دوبارہ انہیں آگ کی طرف لوٹایا جائے گا. وجہ کیا ہے انہیں آگ کے اندر لے جانے کی یا جہنم میں لے جانے کی؟ فرمایا انہم الفوا آباءہم انہوں نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ضالین اس حالت میں کہ وہ گمراہ تھے. آنکھ کھولی تو دیکھا باپ دادا مشرک تھے، باپ دادا کافر تھے تو یہ بھی کفر کے اوپر اڑے رہے. دیکھا باپ دادا رسومات کرتے تھے، انہوں نے بھی رسومات کی رواج کے پیچھے چلے، تو اللہ فرمائیں گے اب باپ دادا بھی جائیں اور آپ بھی جائیں، سارے کے سارے جہنم کے اندر. پہلے بھی عرض کی تھی تقلید، محض تقلید یہ حرام نہیں ہے. تقلید کون سی حرام ہے؟ جو گمراہی کی تقلید ہو. کسی کے پیچھے چلنا، مقلد بننا یہ حرام نہیں ہے. جیسے مذاہب ہیں، 4 مذاہب، اب ان میں سے جس کسی کے پیچھے چلیں گے تو آپ کیا ہیں؟ ہدایت کے اوپر ہیں. لیکن تقلید آپ کریں آباء و اجداد کی، وہ بھی گمراہی کی تقلید، وہ کیا ہے؟ نقصان دہ ہے. باپ دادا اچھا کام کر کے گئے ہیں تو آپ کریں، باپ دادا کو بھی اجر و ثواب، آپ کو بھی اجر و ثواب. تو فرمایا فہم علی آثارہم یہرعون یہ اپنے باپ دادا کے نقش قدم کے پیچھے بھاگتے تھے. اس زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی باپ دادا کی ایک چھوٹی سی چیز یعنی غلط رسم یا رواج، نیک کام کی بات نہیں کر رہا، غلط رسم و رواج کی بات کر رہا ہوں، لوگ اس کے اوپر اپنی جانیں دے دیتے ہیں، اپنا تن من عزت تک کا سودا کر کے باپ کی اس روایت کو، اس رواج کو برقرار رکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تانا دیں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ اللہ جواب دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قسم با خدا ضل گمراہ ہوئے قبلہم ان سے پہلے اکثر الاولین کتنے ہی لوگ. یعنی آپ محمد رسول اللہ کے زمانے کو چھوڑ کر اگر محمد رسول اللہ سے پہلے زمانوں کو اٹھا کر دیکھیں تو ان زمانوں کے اندر کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو گمراہ تھے. اکثریت کس کی رہی ہے؟ اکثریت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کس کی ہے؟ وہ گمراہ لوگوں کی ہے، کافروں کی ہے، فاسقوں کی ہے. دین کے اوپر چلنے والے ہر زمانے کے اندر بہت کم رہے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ قسم بخدا ہم نے بھیجے ان کے اندر ڈرانے والے رسول. اللہ کا تو دستور ہے کوئی بھی زمانہ ہو اللہ کسی نہ کسی رسول کو بھیجتے ہیں. فرمایا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ پھر آپ دیکھیں نا کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہیں ڈرایا گیا. یعنی کافر لوگوں کا ہم نے پھر کیا انجام کیا. سارے قوموں کے حالات آپ کے سامنے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین ہاں مگر ہر زمانے کے اندر جو مخلص بندے تھے اللہ کے اخلاص والے انہیں اللہ بچاتا رہا.
اس کا ایک نمونہ اب دیا جا رہا ہے۔ بچانے میں پہلا نمونہ جن کو ہم نے بچایا، وَلَقَدْ نَادَانَا، قسم با خدا ہمیں پکارا نوح علیہ السلام نے، فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، بے شک ہم کیا ہیں، دعا کو قبول کرنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار روح زمین کے اوپر ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ۔ نوح علیہ السلام کی دعا تھی، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا کہ کائنات کے اندر اس زمانے میں کوئی کافر اللہ نے نہیں چھوڑا، سارے کے سارے تباہ و برباد کر دیے۔ بچے کون؟ تو ابن کثیر فرماتے ہیں 80 لوگ بچے جو کشتی کے اندر تھے، اس کے علاوہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہوئے۔ آگے جو ہم ساری کی ساری نسل چل رہے ہیں یہ کون سی ہے؟ نوح علیہ السلام کی انہی لوگوں کی نسل ہے، باقی ختم۔ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے ماننے والوں کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کس سے؟ بہت بڑی آزمائش سے، بہت بڑی تکلیف سے۔ بہت بڑی تکلیف تھی نوح علیہ السلام کی، یعنی 6.5 مہینے تک تقریباً پانی برستا رہا، کوئی پہاڑ، کوئی چوٹی، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، سارا کا سارا ایک سمندر نما شکل اختیار کر گیا تھا۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے کر دیا اس کی ہی ذریت کو باقی رہنے والا۔ نوح علیہ السلام کی ہی اولاد کو اللہ نے باقی رکھا، ادھر ہی سے آگے نسل چلی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑ دیا ان کے ذکر خیر کو دوسرے لوگوں کے اندر۔ آج بھی جو نوح علیہ السلام نوح کا نام لیتے ہیں تو ساتھ کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام۔ یہ ذکر خیر ہے کہ نہیں؟ اچھے کلمات کے اندر یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں سلام، سلامتی ہو، سلام ہو علی نوح، نوح علیہ السلام پر، فی العالمین، تمام جہانوں میں، یعنی دنیا کے جہان کے اندر بھی اور آخرت کے جہان کے اندر بھی نوح علیہ السلام پر کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم بدلہ دینے والے ہیں، کس کو؟ احسان کرنے والوں کو۔ ایک احسان کرنا ہے اللہ کا، وہ تو بندوں کے اوپر کیا ہے؟ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں قسم کے احسانات ہیں ہر ایک انسان کے اوپر۔ اور ایک ہے احسان اللہ کے ساتھ کرنا۔ اللہ کے ساتھ احسان کرنا کیا ہے؟ وہ حدیث جبرائیل ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ والا معاملہ آپ کو حاصل نہیں ہوتا پھر اتنا ضرور ہو کہ یہ ذہن کے اندر خیال آئے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ اور پھر ایک بندوں کے ساتھ احسان ہے۔ تو فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ہر ایک احسان کرنے والے کو بدلہ دیتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے ساتھ احسان کرے یا بندوں کے ساتھ احسان کرے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک یہ نوح علیہ السلام ہمارے مومنین بندوں میں تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا دوسروں کو۔ دوسروں سے مراد کون ہے؟ نہ ماننے والے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح علیہ السلام کے گروہ میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا آپس کے اندر ایک رشتہ ہے۔ سب سے بڑا رشتہ ان کا کیا ہے؟ نبوت کا، ایمان کا۔ پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نحن بنو العلات ابونا واحد و امہاتنا شتیٰ، ہم کیا ہیں؟ علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بھائی کسے کہتے ہیں؟ کہ جن کی کئی مائیں ہوں، یعنی 2 مائیں ہیں، 3 مائیں ہیں لیکن باپ ایک ہے، انہیں کون سے بھائی کہا جاتا ہے؟ علاتی بھائی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہم سب کا والد ایک ہے، مائیں ہماری جدا جدا ہیں۔ کیا مطلب؟ باپ سے مراد دین ہے، دین ہم سب نبیوں کا ایک ہے، اور شریعت ہم نبیوں کی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اصول دین جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک سب کے ایک ہیں، یعنی آخرت، قیامت، اللہ، کتابیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایک۔ شریعتیں بدلتی رہی ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، یہ چیزیں بدلتی رہی ہیں۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کے ہی گروہ میں سے ہیں، یعنی وہ بھی نبی ہیں۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ آئے اپنے پروردگار کے ساتھ قلب سلیم کے ساتھ۔ سب سے پیارا دل وہ کون سا دل ہے؟ قلب سلیم ہے، جو اللہ کو بھی پسندیدہ ہے۔
سلیم کہا جاتا ہے محفوظ کو، وہ دل جو شرک سے محفوظ، بدعات سے محفوظ، کفر سے محفوظ، ہر قسم کی کینہ، بغض، حسد سے محفوظ ہو، وہ دل اللہ کو کیا ہے؟ پسند ہے۔ اور اللہ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں قیامت والے دن لا ينفع مال ولا بنون، نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا، کام آئے گا تو کون سی چیز؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ آدمی کامیاب ہے جو لے کر آئے اللہ کے سامنے قلب سلیم، صاف ستھرا دل جو لے کر اللہ کے سامنے آئے گا نا وہ کامیاب ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے قلب سلیم کے ساتھ پروردگار کے سامنے آئے۔ اذ قال لابیہ، جب کہا انہوں نے اپنے والد سے، وقومہ، اور اپنے قوم سے، ماذا تعبدون، کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر مورتیوں کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو پکار رہے ہو، تم تو بہت بڑے جاہل ہو۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا